اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد محرمہ وقال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامہ فی الکلام علی الآیت الظاہر ان المراد الاعانۃ علی المعاصی مع القصد او علی الوجہ الذی یصدق انها اعانۃ مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیوتیہ ایاہا او یطلب القلم لکتابت ظلم فیوتیہ ایاہو ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى فلا يلم صدقها على بيع العنب ممن يعمل خمرا او الخشب ممن يعمل صنما ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه وعليه الاكثر ونحو ذلك مما لا يخفى انتهى كلامه ورفع مقامه۔ یہ ہماری بحث چل رہی ہے الاعانۃ علی الاثم، یہ جو دلیل ہے کہ گناہ پر مدد کرنا یہ کہاں پر صادق آتی ہے اور کہاں پر صادق نہیں آتی۔ اور مسئلہ ثالثہ یہ تھا کہ وہ شخص جو انگور سپلائی کرتا ہے تو انگور سپلائی کرتا ہے شراب کی فیکٹری کو، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو اس کا کام ہی ہے انگور سپلائی کرنا، چاہے وہ شراب کی فیکٹری کو سپلائی کرے یا لوکل وینڈرز کو سپلائی کرے یا ٹھیلے والوں کو دے، اس کا کام ہے انگور کو سپلائی کرنا۔ تو محقق اردبیلی نے اس آیت کے اوپر آیات احکام، یعنی احکام کی آیات ہیں جن سے احکام استدلال کیا جاتا ہے، کچھ آیتیں ہیں جن سے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے اور حکم شرعی کو ثابت کیا گیا، انہیں کہتے ہیں آیات احکام۔ تو من جملہ ان آیتوں میں سے یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ آیتیں تو اس طرح سے، یعنی ایک فقیہ اگر وہ، اب جیسے ہمارے امام تھے جو وارثان قرآن ہیں، اور تو وہ طالب علم قرآن ہے، وارثان قرآن ہے، وہ استدلال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جتنا انسان کا ذہن اور قرآن میں وہ زیادہ جانتا جائے گا تو وہاں سے بھی جو وہ استدلال کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر 15 آیتیں ابھی تک جو وہ ان سے استفادہ کیا تو 15 سے 16 نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہیں لیکن فقیہ چاہیے، ہو سکتی ہے لیکن فقیہ اور مجتہد چاہیے۔ تو خلاصہ الظاہر ان المراد الاعانۃ علی المعاصی مع القصد، انہوں نے جو بات یہ کہی کہ آیات احکام میں جو جب اس آیت پہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ الاعانۃ علی المعاصی مراد ہے، الاعانۃ علی الاسم سے مراد ہے، اسم کے بجائے آپ رکھیں گے معاصی، تو الاعانۃ علی المعاصی، اس میں انہوں نے 2 قیدیں لگا دی، یعنی محقق اردبیلی نے جو ہے وہ 2 قیدیں لگائی ہیں۔ قصد اور صدق عرفی، یعنی ان کا کلام بڑا بیلنس ہے اور بہت انہوں نے، شیخ نے پسند کیا، البتہ پسند کرنے کے باوجود شیخ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے، لیکن شیخ نے اس کو بیلنس قرار دیا، یعنی ایک لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصد ہونا ضروری ہے اعانت کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ پہلے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر قصد نہیں ہوگا وہاں پر اعانت صادق نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے ایک مرید وہ ڈھونڈ لے کر کے آئے جہاں قصد کے بغیر بھی اعانت صادق آئے گی، اور وہ کون سا مرید ہے؟ جہاں صدق عرفی ہو، جہاں عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ ظالم کی مدد کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو وہ ظالم نے کسی سے عصا مانگا، لکڑی مانگی کہ اس سے اسے کسی مومن کو، بے گناہ کو مارنا ہے، اور اس نے وہ لکڑی دے دی اور اس سے اس مومن کی پٹائی ہو گئی، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ظالم کا مددگار جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اب جیسے وہ جو جج ہے، جسٹس ہے،
وہ جسٹس کے پاس جو ہے وہ فرض کر لیجئے کہ وہ کلرک نہیں آیا, اس کے یہاں بجلی نہیں آ رہی تھی تو وہ نہیں پہنچ سکا. اب وہ نہیں پہنچ سکا تو اب وہ کہے کہ ٹائپ کون کرے. تو اب اس نے جو جسٹس ہے اس نے ظلم کا حکم کسی کے قتل کا یا کسی کے گھر جلانے کا مومن کے, وہ بھی یہ کہ بے گناہ مظلوم کے خلاف اس نے فیصلہ دینا ہے, اس کی ٹائپنگ کے لیے یا اس کے پرنٹ آؤٹ کے لیے وہ پریشان ہے اور یہ اس کی مدد کر دے, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, یعنی الاعانۃ علی الاثم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں صدق عرفی ہوگا, اگر قصد نہ بھی ہو اور صدق عرفی ہو تو الاعانۃ علی الاثم صادق ہو جائے گا. تو یہ بیلنس ان کے کلام میں آیا. ایک تو انہوں نے قصد کو جو ہے وہ شرط قرار دیا, بہت سے لوگ قصد کے بغیر الاعانۃ, قصد کو انہوں نے شرط رکھا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ بطور مطلق قصد جہاں نہ ہو وہاں پر اعانت صادق نہیں آئے گا. ایک مورد وہ ڈھونڈ کے لے آئے کہ جہاں صدق عرفی ہو وہاں الاعانۃ علی الاثم جو ہے وہ صادق آئے گا. اور علی الوجہ الذی یصدق انها اعانۃ مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیؤتیہ ایاہ. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظالم طلب کرے عصا کو ایک شخص سے کسی مظلوم کو مارنے کے لیے اور وہ اس کو عصا دے دے, فیؤتیہ وہ ظالم کو دے دے عصا. اور یطلب القلم لکتابت ظلم, یا قلم طلب کرے ظلم کی کتابت کے لیے, ظلم لکھنے کے لیے, فیؤتیہ ایاہ وہ اس کو جو ہے وہ قلم دے دے. ونحو ذالک, اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں, مما یعد معونۃ عرفا, جو عرف میں یعنی معونت حساب کی جاتی ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ دو مثال دی ہے کہ جہاں پر الاعانۃ علی الاثم نہیں ہے. پہلی مثال تاجر کی ہے. تاجر جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور تجارت کرنے میں اسے جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو وہ ٹیکس دینے میں جو ہے وہ راضی نہیں ہے لیکن حکومت مجبوراً لیتی ہے. اب اگر یہ ٹیکس نہ دے تو تجارت نہیں کر سکے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے دوسری مثال انہوں نے دی ہے, ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور حج کے لیے جب جاتا ہے تو وہاں پہ سعودی حکومت, ظالم حکومت اس سے زبردستی کچھ پیسہ لیتی ہے, یا ویزے کی بابت میں یا انتظام کی بابت میں. تو جو پیسہ وہ زبردستی, کیونکہ مکہ جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ویزا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, صرف جو ہے دہشت گردوں کے لیے اس کو ایک بند ہونا چاہیے, باقی وہاں ویزے کا تو کوئی تصور ہونا نہیں چاہیے, وہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو رہے انتظامات, تو ہاں انتظامات کے لیے جو انتظامات وہ کر رہے ہیں تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنے وہ انتظامات کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ لے سکتے ہیں. فلا تسوکو کی ضمیر کس پہ پلٹے گی؟ الاعانۃ علی الاثم, یہ آیت. لا تسوکو علی التاجر الذی یتجر, وہ تاجر جو تجارت کرتا ہے, لتحصیل غرضہ انہ معاون للظالم, یعنی تحصیل غرض کے لیے وہ ظالم کا مددگار بن جاتا ہے. العاشر فی اخذ العشور, یعنی اخذ عشور میں, یعنی ظالم جو ہے وہ اس سے عشر لے لیتا ہے. پہلے عشر ضیاء الحق نے بھی عشر نافذ کیا تھا, تو ان کے ہاں سنیوں کے ہاں جو رہی ہیں تو یہ عشر لیتے تھے 10%, مسٹر 10%. تو جیسے وہ تھا 10%, تو اسی طرح یہ 10% جو ہے وہ درآمد پہ جتنا وہ کماتے تھے اس پہ 10% لیتے تھے. تو یہ جو ہے وہ للظالم, ظالم عاشر ہے اخذ عشور میں, تو ظالم عاشر ہے اخذ عشور میں, اور اس نے اسے دینے میں اس کی مدد کی ہے, تو یہ جو ہے وہ الاعانۃ علی الاثم ہو گئی. پھر وَلَا عَلَى الْحَاجِّ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَالُ ظُلْمًا, نہ اس حاج کے اوپر صادق آتی ہے یہ آیت جس سے مال جو ہے وہ زبردستی لے لیا گیا, وغیر ذالک, اس کے علاوہ بے شمار اس کی مثالیں ہیں. فَلَا يُعْلَمْ صِدْقُهَا, پس نہیں معلوم کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ کیسے صادق آئے گی. عَلَى بَيْعِ لِنَبٍ مِّن يَعْمَلُ خَمْرًا, یعنی وہ جو انگور سپلائی کر رہا ہے ایسے شخص کو جو شراب بنا رہا ہے, شراب کی فیکٹری کو یا شراب بنانے والے کو یہ انگور سپلائی کر رہا ہے یا لکڑی سپلائی کر رہا ہے اس کو جو بت یا صلیب بنا رہا ہے. تو
لا یعلم صدقها یعنی نہیں معلوم ہو سکا کہ آیت کیسے صادق آئے گی، یعنی صادق نہیں آئے گی، آیت صادق نہیں آئے گی. لا یعلم صدق الآیت علی بیع النبی مما یعلم انہ یعملہ خمرا یا بیع النبی بیع الخشب مما یعلم انہ یعملہ صنما. ولذا ورد اسی لیے روایات صحیحہ میں آیا کہ جائز ہے، اور اسی پہ اکثریت فقہا کا فتویٰ قرار پایا. اور وَنَحْوُ ذَلِكَ اور اسی طرح کی مثالیں ہیں مما لا یخفیٰ جو مخفی نہیں ہے، تو ان کا کلام مکمل ہو گیا اور ان کا مقام اٹھ گیا. رفع مقام یعنی جو بھی ان کا مقام ہے، جہاں بھی ان کی روح اور قبر ہے، ان کے مقامات جو ہے وہ بلند ہو. رفع مقام دعا ہے، انتہا کلامہ خبر ہے، رفع مقامہ دعا ہے. وَلَقَدْ دَقَّقَ النَّظَرَ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْ صِدْقَ الْإِعَانَةَ عَلَى الْقَصْدِ صِدْقَ الْإِعَانَةِ عَلَى الْقَصْدِ انہوں نے دقیق نظر کی جب انہوں نے اعانت کو قصد کے اوپر معلق نہیں کیا. وَلَا أَطْلَقَ الْقَوْلِ بِصِدْقِهِ بدون اور نہ بطور مطلق یہ کہہ دیا کہ بغیر قصد کے جو ہے وہ بطور مطلق اعانت صادق آ جاتی. وَلَا أَطْلَقَ الْقَوْلِ بِصِدْقِ الْإِعَانَةِ بدون القصد بل علقہ بالقصد اور بالصدق العرفی بلکہ انہوں نے اسے معلق کیا قصد کے اوپر یا صدق عرفی کے اوپر. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَصَدًا اگرچہ اس نے قصد نہ کیا ہو لیکن صدق عرفی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اعانت صادق آ جاتی ہے. لیکن اقول لیکن میری بات یہ ہے. اب یہاں سے شیخ جو ہے وہ اپنی نظر اور اپنا اشکال جو مقدس اربیلی کے اوپر ان کا اشکال ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا شک فی انہ اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمة من مقدماته بل يترتب علیہ الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى اعانة. کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر فاعل کا فعل سے مقصود اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمة من مقدماته بل يترتب علیہ الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى اعانة كما في تجارة التاجر بالنسبة الى اخذ العشور ومسیر الحاج بالنسبة الى اخذ مال ظلما. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی. تو شیخ نے کیا کہا؟ ابھی شیخ کی بات کو ایک ایک کر کے چلیں گے کہ شیخ نے جتنی صورتیں بیان کی وہ آپ کے سامنے آ جائیں. یعنی ایک تو ہو گیا، انہوں نے پہلی صورت بیان کر دی کہ بغیر قصد کے اس نے مقدمہ جو ہے وہ فراہم کیا ہے ظالم کے لیے یا حرام انجام دینے والے کے لیے مقدمہ فراہم کیا ہے، لیکن وہ مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ حرام ہے، لیکن مقدمہ مشترکہ ہے. مقدمہ حرام تو ہے لیکن قصد نہیں ہے اس کا، تو قصد کے بغیر اس نے دے دیا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حرام کی صورت میں نکلا. تو دیکھیں یہاں پہ کیا پہلی صورت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ لا شک فی انہ اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمة من مقدماته. جب فاعل کا فعل سے مقصد جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ غیر اس کے مقصد میں پہنچ جائے
اور نہ یہ ہو کہ اس کے کسی مقدمے میں پہنچ جائے. مقدمے میں بھی مدد نہیں کر رہا، بلکہ وہ یعنی اس کا قصد یہ نہیں ہے، بل یترتب علیہ الوصول، بلکہ مترتب ہوتا ہے وصول، یعنی غیر حرام پہ واصل ہو جاتا ہے، من دون قصد الفاعل، فاعل کا یہاں پہ قصد نہیں ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اعانت نہیں ہے. تو پہلی ایک صورت انہوں نے یہ بیان کر دی کہ جہاں پر اعانت نہ ہو، کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ اعانت نہیں ہے. جیسے اس نے انگور سپلائی کیا، تو انگور سپلائی کیا، اس انگور سپلائی کرنے کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ شراب بنا لی. کئی نے جو ہے وہ بجلی سپلائی کی، تو بجلی سپلائی کرنے کے نتیجے میں اس نے وہ بنا لی. اور جو پانی والے تھے واٹر بورڈ، اس نے پانی سپلائی کیا، پانی سپلائی کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ شراب بن گئی. اور جو سیکیورٹی گارڈ سے پولیس تھی، اس نے رینجر سے انہوں نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. اگر وہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ اجازت دے دیتے تو وہ بھی لاٹھیاں لے لے کے وہاں پہ سرور پھاڑ دیتے، تو بھی شراب نہیں بن سکتی تھی. تو یہاں پہ کتنے یہ سارے مقدمات ہیں کس کے؟ شراب بننے کے مقدمات ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ قصد نہیں ہے کہ یہ شراب بنا لے. شراب وہ خود بنا رہا ہے. یہ اسی کا یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا. تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. شیطان اس نے خود اپنے آپ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جیسے ہمیں پیدا کیا. تو کہا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. انجینئر اور ڈاکٹر تم خود بنا رہے ہو، جاہل اور عالم تم خود بنا رہے ہو اپنے آپ کو، اور تنگ دست اور امیر خود اپنے آپ کو بنا رہے ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن. اس نے تمہیں مومن اور کافر اس نے نہیں بنایا. تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان بعد میں جا کے یہ بڑا مسئلہ بنا. پتہ تھا تو پھر کیوں پیدا کیا؟ ہاں تو لیکن وہ خود اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں ڈھیل دی؟ تو یہ مقصد ہے امتحان کا. اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتا تو جو نیگیٹو شر کی طاقتیں ہیں وہ وجود میں نہیں آتی اور صرف ہر حق کے لوگ ہوتے. تو اس نے نیگیٹو طاقتوں کو بھی رکھا اور حق کی طاقتوں کو بھی رکھا. تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں شر کی اور خیر کی طاقتیں جو ہے وہ انسان کے اندر رکھی، تاکہ پھر انسان کو امتحان لینا تھا کہ وہ کس کی طرف جاتا ہے. ابھی مثال کے طور پر کوئی بھی نہ ہو اور جو ہے وہ فرض کر لے ایک جگہ مجھے بلایا جائے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور سی وی کیمرہ بھی نہ ہو، اور وہاں مجھے گناہ کی دعوت دی جائے، کسی بھی گناہ کی. تو وہاں پہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا نفس اندر سے کیا مطلب میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں نہیں کروں گا ایسے. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. کما فی تجارت التاجر بالنسبت الی اخذ العشور، تاجر کا کام ہے تجارت کرنا. تو تاجر نے اس کو عشر دیا، اس عشر کے نتیجے میں ظالم ظلم تک پہنچ گیا، گناہ تک پہنچ گیا. تو اس کا مقدمہ کس نے فراہم کیا؟ اس نے، جو تاجر تھا اس نے فراہم کیا. اگر یہ ٹیکس نہیں پے کرتا تو حکومت بیٹھ جاتی، حکومت چلتی ہی نہیں. اس نے ٹیکس دے دے کے جو ہے وہ حکومت کو سہارا دیا. اچھا ویسے ایک بات بتاؤ، جو ظالم کی حکومت ہے اس کے جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی ویسے الگ. جو ظالم کی تو حکومت کے لحاظ سے جو مقدمات ذاتاً حرام نہیں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ مثلا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سلوات بھیجا، صفوان جمال کو کیا کہا کہ تم نے اپنے اونٹ دیے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے تو نیک کام کے لیے اونٹ دیے، عبادت کے لیے جا رہے تو واپس آئے گا مجھے کرایہ دے دے گا، میں نے کوئی حرام کام کے لیے نہیں دیے. تو کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ زندہ رہے، وہ واپس آ کے جو ہے تمہیں پیسے دے؟ کہا میں چاہتا ہوں. کہا اگر تم اتنا ہی چاہتے ہو کہ ظالم اتنی دیر رہ جائے تو تم جو ہے وہ گناہ گار ہو. اتنا ہی چاہنا
کہ ظالم اتنا عرصہ باقی رہ جائے کہ وہ اللہ واپس آ کے تمہیں پیسے دے، وہ جو تم نے اس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا وہ الگ ہے۔ تو ظالم کے لیے جو ظالم وہ فیکٹری ہے حرمت کی کہ اس میں حلال چیز بھی کیا ہوتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے تو وہ کہے میں نے تو اسے گھوڑے دیے تھے، وہ ایک کہے میں نے تو اسے کھڑا ہونے والے دیے تھے، وہ کہے ایک میں نے تو اسے تلواریں بیچی تھی۔ تو جو ظالم ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ ویسے بھی الگ ہے، یہ بات یاد رہے۔ مسیر الحاج بالنسبت الى اخذ المال ظلم كذلك لا اشكال فيما اذا قصد الفاعل بفعله۔ اچھا یہ اب کذالک جو ہے وہ دوسرا شروع ہو گیا، وَكَذَلِكَ لَا إِشْكَالَ فِيمَا إِذَا قَصَدَ الْفَاعِلُ بِفِعْلِهِ وَدَعَاهُ إِلَيْهِ وصول الغیر إلى مطلبه الخاص فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان۔ کہنا ہے کہ فاعل نے جو وہ قصد کیا فعل کا اور چاہا کہ غیر جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے، تو اگر وہ نتیجہ حرام تھا تو حرام تک پہنچنے میں اس نے مدد کی اور قصد کیا تو یہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ نتیجہ عدوان تھا اور حرام تھا تو یہ اس نے جو مدد کی ہے اس نے گناہ پہ اور عدوان پہ مدد کی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر دو میں ویسے ہی لڑائی ہے پہلے ہی سے، تو کھچاؤ ہے، اب آپ نے اور جلدی میں تیل ڈال دیا تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ نے مدد کی، تعاون کیا اس مردوان کی۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ اِعَانَةً لکھا ہوا ہے لیکن اسے اگر آنہو پڑھے تو بہتر ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ آنَهُ عَلَى ذَلِكَ، اس نے اسے اس مطلب کے خلاف اس کی جو ہے وہ مدد کی ہے، یعنی آنہو علی ذالک یعنی اس مطلب کے اوپر اس کی مدد کی ہے۔ بس اگر وہ مطلب عدوان ہے اور معین مدد کرنے والا علم بھی رکھتا تھا تو قصد بھی آ گیا، علم بھی آ گیا اور وہ مطلب بھی عدوان تھا تو یہاں الاعانۃ علی العدوان جو ہے وہ صادق آ جائے گی۔ تو پس کیا ہوا کہ ایک صورت جو ہے وہ قصد حرام نہیں رکھتا، یہ پہلی تھی، اگر اس کو میں دوسری کر دوں، ٹھیک ہے نا، پہلی والی ہو جائے گی کہ قصد رکھتا ہے، قصد رکھتا ہے کہ یہ حرام تک پہنچ جائے، تو یہاں پر الاعانۃ علی الاسم جو ہے وہ صادق آ جائے گی، یہاں پر جو صادق نہیں آئے گی، یہاں پر صادق آ جائے گی، ساتھ ہو جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقدمہ ہے، مقدمہ واجب اور مقدمہ حرام، ایک مقدمہ ہے جو مشترک ہے، مشترک کس میں ہے، بین الحرام والحلال۔ یہ میں آپ کو وضاحت دے رہا ہوں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقدمہ مشترکہ ہے بین الحرام والحلال، تو جو حرام والا ہے وہ اسے حرام کر لے گا، جو حلال والا ہے وہ اسے حلال کر لے گا، مقدمہ ہے مشترکہ۔ تو اس مقدمے میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ مقدمہ اس مقدمے کو فراہم کرنا بغیر قصد کے، اس مقدمے کو جو مشترک ہے، حلال ہے، خود ذاتاً حلال ہے اور مشترک ہے بین الحلال والحرام، یعنی یہ حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے، اس انگور سے شراب بھی بنتی ہے اور اس انگور سے جو ہے وہ حلال چیزیں بھی، سرکہ بھی بنتا ہے، تو یہ مشترکہ ہے بین یہ جو وہ مشترکہ کے بجائے جو ہے وہ العنب لے لو، انگور کی سپلائی، تو انگور کی سپلائی جو ہے وہ سرکے کی طرف بھی جاری ہے اور انگور کی سپلائی جو ہے وہ شراب کی طرف بھی جاری ہے، مشترک ہے بین الحلال والحرام۔ تو اس مقدمے کو فراہم کرنا بغیر قصد کے، ایسے کو جس کے بارے میں آپ جانتے ہو، جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ اسے حرام کرے گا، یعنی اس مقدمے کو فراہم کرنا بغیر قصد کے
میں اس لمبی عبارت کے بجائے جو ہے لکھ دیتا ہوں شراب کی فیکٹری. شراب کی فیکٹری. وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ، اشکال کہاں پر ہے؟ اشکال وہاں پر ہے اذا قصد الفاعل بفعلہ، یہ تیسری صورت ہے. وصول الغیر، غیر پہنچ جائے ایک ایسے مقدمے کی طرف جو مشترک ہو بین المعصیت وغیرہ، یعنی شراب کی فیکٹری جو ہے اس کو انگور مل جائیں اور یہ انگور مشترک ہیں کہ ان سے شراب بنائی جائے یا سرکہ بنایا جائے. تو قاصد نے یعنی فاعل نے، جو بیچنے والا ہے، اس نے قصد کیا کہ شراب کی فیکٹری کے پاس انگور آ جائے. تو یہ قصد کیا اس نے، اتنا تو قصد کیا ہے. یہ تو اس نے یہ قصد نہیں کیا کہ اس سے یہ شراب بنائے، لیکن اس نے یہ قصد کیا ہے کہ یہ اس کے پاس مقدمہ مشترکہ بین الحلال والحرام واصل ہو جائے اس میں. دیکھیں دوبارہ پڑھیں. وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي مَا إِذَا قَصَدَ الْفَاعِلُ بِفِعْلِهِ، انگور بیچ کے اس نے قصد کیا ہے کہ شراب کی فیکٹری ایک مقدمہ مشترکہ تک پہنچ جائے، یعنی انگور اسے حاصل ہو جائیں جس سے وہ شراب بنا لے بین المعصیہ وغیرہ، یا سرکہ بنا لے. مع العلم بصرف الغیر ایہا الی المعصیہ، جبکہ اسے علم ہے کہ یہ غیر اس انگور کو معصیت میں لے جائے گا. کما اذا باع العنب فإن مقصود البائع تملک المشتری له، بائع کا مقصود یہ ہے کہ جو شراب کی فیکٹری ہے وہ انگوروں کی مالک بن جائے. وَانْتِفَاعُ بِهِ، اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے. فَهِيَ إِعَانَةٌ لَهُ، تو یہ مدد ہے، مدد ہے. الْإِعَانَةُ عَلَى الْإِثْمِ، دو لفظ ہیں. تو یہاں پر انگور سپلائی کر کے پہلا لفظ صادق آ جائے گا، لیکن دوسرا لفظ صادق. ہاں یہ بڑی دقیق بات ہے. آپ نے کہا تھا نا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معیار سمجھ میں آئے. فقیر جو ہے وہ غلط فتویٰ نہ دے. فإن مقصود البائع تملک المشتری وانتفاعہ بہ فهي إعانة له، اعانت ہے، لیکن کس میں اعانت ہے؟ انگور کے مالک بننے میں. شراب کی فیکٹری انگور کی مالک بن جائے، اس میں مدد ہے. ولذا لو فرض ورود النہی عن معاونت هذا المشتری الخاص فی جمیع امورہ اور فی خصوص تملک العنب حرم بیع العنب علیہ مطلقا. اگر اس کے پاس ایجنسی ہو، جیسے کسی کے پاس ایجنسی ہوتی ہے، یعنی انگور صرف اسی کے پاس ہے، پورے شہر کے جو انگور ہیں، پورے ملک کے انگور ہیں، اس کی ایجنسی اس کے پاس ہے. یہ چاہے انہیں برباد کر دے، چاہے انہیں شراب کی فیکٹری کو دے دے، چاہے نہ دے، تو پوری ایجنسی اس کے پاس ہے. تو وہاں پر جہاں اگر یہ سپلائی نہ کرے تو شراب نہیں بنے گی، اور اگر یہ سپلائی کرے تو شراب بنے گی. تو اگر ایجنسی ہے تو وہاں پر پھر جائز نہیں ہوگا. لو فرضا ورود النہی عن معاونت هذا المشتری الخاص، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ غارسہا، جو شراب کا غارس ہے، بونے والا، تو شراب بوئے گا تو نہیں، بوئے گا انگور، یعنی جو انگور بو رہا ہے اس لیے کہ اسے شراب بن جائے، اس پر بھی حضور نے لعنت کی. تو اگر نئی وارد ہو جائے اس مشتری خاص کے اوپر تمام امور میں اور خصوص تملک عنب میں، تو بیع عنب اس کے اوپر بطور مطلق جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین.